اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم شخصیت جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے بغیر پہچان لیا۔ ہم اس کا حصہ اول پیش کرنے لگے ہیں۔ رات کی خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یمن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان اپنے چھوٹے سے گھر کے باہر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، لیکن دل میں ایک خواہش بھی تھی جو شاید کبھی پوری نہ ہو سکی۔ یہ نوجوان کوئی بادشاہ نہیں تھا، نہ کوئی مشہور عالم، کسی بڑے قبیلے کا سردار بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس نہ دولت تھی، نہ شہرت تھی، اور نہ ہی دنیاوی طاقت، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس قدر تھی کہ اس فرشتے اس کے اخلاص پر رشک کرتے تھے۔ اس نوجوان کا نام حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ اویس کا بچپن عام بچوں کی طرح آسان نہیں تھا۔ غربت ان کے گھر کے مستقبل مہمان تھی۔ زندگی کی بنیادی ضروریات بھی بڑی مشکل سے پوری ہوتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اس کے چہرے پر کبھی شکایت دکھائی نہ دیتی۔ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ان کی بوڑھی والدہ تھی۔ وہ بہت کمزور تھیں اور اکثر بیمار میں مبتلا رہتی تھیں۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ دن بھر محنت مزدوری کرتے، پھر گھر واپس آ کر اپنی والدہ کی خدمت میں لگ جاتے۔ ان کے لیے کھانا بناتے، پانی پلاتے، گھر صاف کرتے، رات گئے تک ان کی ذمہ داری کرتے۔ اس زمانے میں عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ مدینہ منورہ جاتے اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے۔ جب بھی کوئی قافلہ یمن پہنچتا، حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ان کے پاس پہنچتے۔ وہ بے چینی سے پوچھتے، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ وہ کیسے ہیں؟ ان کی گفتگو کیسی ہے؟ ان کی مسکراہٹ کیسی ہے؟ قافلے والے محبت سے جواب دیتے۔ اویس تنہائی میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے۔ ان کی دعاؤں میں دنیا کی طاقت دولت نہیں ہوتی، نہ کوئی بڑی خواہش۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ دعا ہوا کرتی، میرے رب مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اور مجھے ایسا بندہ بنا دے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش پہلے سے بھی زیادہ بڑھتی گئی۔ آخر ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مدینہ منورہ جائیں گے۔ انہوں نے اپنی والدہ کے سامنے اپنی خواہش بیان کی۔ بوڑھی ماں نے محبت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور فکر بھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا اگر تم جاؤ تو جلد واپس آ جانا، میں تمہارے بغیر زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً وعدہ کیا، وہ ماں کی اجازت سے جائیں گے اور اگر کسی وجہ سے زیادہ دیر رکنا پڑی تو واپس لوٹ آ جائیں گے۔ چند دن بعد انہوں نے سفر کی تیاری کی۔ لمبا راستہ، تیز دھوپ، صحراؤں کی سختی اور وسائل کی کمی، یہ سب ان کے قدم نہ روک سکی۔ کئی دنوں کی مسلسل مسافت کے بعد وہ مدینہ منورہ پہنچے، لیکن قسمت نے عجیب امتحان رکھا تھا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے گھر کے باہر پوچھا تو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ عباس رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر جیسے بجلی گر گئی ہو۔ وہ چاہتے تو انتظار کر سکتے تھے، لیکن اپنی بوڑھی والدہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی خواہش تھی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی، دوسری طرف اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ۔ انہوں نے دل پر پتھر رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کی طرف محبت بھری نگاہ والی اور خاموشی سے سلام عرض کیا اور بغیر ملاقات کیے واپس روانہ ہو گئے۔ شاید دنیا کی نظر میں یہ ایک ادھورا سفر تھا، لیکن اللہ کی نظر میں یہی سفر حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کی بنیاد رہی۔ انہوں نے معلوم نہیں تھا کہ مدینہ میں جلد ہی ان کا ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہونے والا ہے، اور وہ ایسے مقام پر فائز ہو جانے والے ہیں جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ سفر ابھی جاری ہے، اگلے حصے میں ہم آپ کو مزید ڈیٹیل میں بتائیں گے۔